ایک بہت بڑا مجمع اس کام کے ساتھ منسوب اور اس کام میں لگا ہوا ہے. سب سے زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ محنت سنت سے ہٹ کر کہیں عادتوں اور رواجی طریقوں کی طرف نہ چل دے. اس کا ڈر اس لیے زیادہ ہے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں بہت ہیں اور سہولت پسندی مجاہدے کی بالکل مخالف ہے. ہر شخص کی اگر کوشش یہ ہو کہ کام کو سہولت کی طرف، آسانی کی طرف لاؤ تاکہ امت کا ہر فرد اس کو کر سکے. دین کو اسی طرح کھیل بنایا گیا ہے جس سے بے دینی پیدا ہوئی ہے. اگر دعوت کو بھی اس طرح کھیل بنایا گیا تو اس سے بھی وہ تربیت، وہ اصلاح، وہ اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا جو دعوت اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے موعود ہے، جس کا وعدہ ہے. اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات اعمال دعوت سے اللہ کے قرب کا دلوں میں ایسا یقین ہو کہ یہ تو ممکن ہے کہ صبح سورج نہ نکلے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کے مطابق ہو اور دعوت اللہ سے تربیت اور اصلاح اور ہدایت کا عام ہونا نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، بنیادی طور پر سب سے پہلے ہر کام کرنے والے کو دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا کما حقہما، جیسا ان دونوں کا حق ہے، ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ تربیت کا، تزکیے کا، اصلاح کا اور تعلق مع اللہ کا ایسا یقینی راستہ ہے، ایسا یقینی راستہ ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے، جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے. دل کے اندر اس کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے. ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے. دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے اور دین کا کوئی شعبہ دعوت کا متبادل نہیں ہے. میری بات بہت توجہ سے سننا. اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہاں کام ہے اور بھی کام ہے تو دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے، اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے. دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے اور محض دعوت دین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے، کیونکہ دین اور دعوت، تبلیغ اور تعلیم، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے. جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کسی شکل میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی. ہمیں دل کے گہرائیوں سے اس کا یقین ہو، کیونکہ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہونا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جتنا مخلوق کو خالق کی راہ پر لانے کی کوشش کرو گے
اللہ کو اتنا ہی زیادہ راضی کرو گے. بلکہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کے جہد سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قرب کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت الی اللہ تمام اعمال میں، تمام فرائض میں، تمام نیکیوں میں، تمام عبادات میں، یہاں تک کہ ایمان جو تمام عبادات کی بنیاد اور اصل ہے، جس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر عمل پر اجر بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اعمال پر استقامت بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اللہ کے وعدوں کو پورا ہونا بھی نہیں ہے، وہ ایمان، وہ بھی دعوت الی اللہ پر ہی بننا موقوف ہے. وہ ایمان بھی دعوت الی اللہ پر بننا موقوف ہے. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے، حضرت کے ملفوظات خوب پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو. حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ یہ محنت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے، تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے، تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے. حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ دعوت الی اللہ، اس سے کلمہ نماز کا درست ہو جانا، کلمہ نماز کا درست ہو جانا اس محنت سے، یہ اس راستے کی الف باتا ہے جو بچے کو پہلے دن پڑھائی جاتی ہے. جیسے ہی کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا تھا، سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تیرے دخول کا، یہ تیرے دخول کا، یہ تیرے دخول کی علامت ہے، اور یہ تیرا دین ہے کہ تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر. یہ فرائض اس کو پہلے دن تعلیم دیے جاتے تھے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت محض تعلیم عمل کے لیے نہیں ہے کہ اس کام سے عمل سیکھ کر یہ سمجھے کہ میں اس مدرسے سے فارغ ہو گیا ہوں، بلکہ دعوت ایمان اور اعمال کے ساتھ اس طرح جوڑی گئی ہے کہ دعوت اللہ کے ذریعے ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا ہوتا رہے. مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 1.5 مہینے کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کرنے والوں کو ایک خط لکھا تھا. اس میں یہ بات لکھی تھی کہ امت خروج کو اہمیت اس لیے نہیں دیتی کہ اس کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے، حالانکہ اس کام کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا، جس سے ہمارے اعمال سطحیت کے بجائے حقیقت اختیار کر لیں. دعوت اور خروج اعمال کو سطحیت سے اٹھا کر حقیقت پر لانے کے لیے ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت اور اس کے مقصد کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو محنت بلا مقصد ہو اس پر استقامت کبھی نہیں ہو سکتی. قرآن نے صاف طور پہ فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس شخص سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. گویا دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، یہ دین کو سب سے اچھا بنانے والا ہے. علماء نے تفسیر اسی طرح کی ہے، بلکہ مفسرین نے ترجمہ اسی طرح کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا کا مطلب ہے وَمَنْ أَحْسَنُ عَمَلًا. عمل سے دین مراد لیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا سے قول سے دین مراد لیا ہے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. معلوم یہ ہوا کہ دعوت ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، بنیاد اس کو بناؤ کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت
ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے۔ سوال اس بات کا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف یہی راستہ ہے؟ دیکھو، جب جب امت کی نظر سیرت صحابہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوتی جاوے گی، امت کے درمیان رواجی طریقے زندہ ہوتے رہیں گے اور سنت کے طریقے امت سے دور ہوتے رہیں گے، سنت کے طریقے دور ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم اس محنت کو کرنے میں سب سے پہلے سیرت پر غور کریں کہ سیرت صحابہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دعوت کا کیا مفہوم ہے اور ایمان کی دعوت کی کیا ضرورت ہے، اور ایمان سیکھنے میں صحابہ کرام کا کیا معمول ہے، اگر اس پر غور کریں گے تو واقعی میں یقین سے کہتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے راستے کا جہد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کا پابند ہو کر کرنا، یہی ایمان اور اعمال کی ترقی کا راستہ ہے۔ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقینوں کی تبدیلی مطلوب ہے۔ مولانا الیاس صاحب خود فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ اگر میں اس کام کو کوئی نام رکھتا کہ اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت یقینوں کے بدلنے کے لیے ہے، یقین کی تبدیلی صحابہ کرام کے طریقے کے ساتھ مربوط ہے، صحابہ کے طریقے کے ساتھ لازم ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، عمر بن خطاب، ابی بن کعب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ بڑے بڑے صحابہ جن میں ایک سید القراء ہیں، جن میں ایک سید العلماء ہیں، جن میں ایک سید المحدثین ہیں ابو ہریرہ، جن میں عمر ہیں جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر۔ ان صحابہ سے یہ بات کئی روایتوں میں ثابت ہے کہ یہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ پر گشت کرتے تھے اور ان سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، کچھ دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آویں۔ یہ معمول امت میں سے یعنی کلیتاً ختم ہو گیا ہے، کلیتاً ختم ہو گیا، کلی طور پر۔ حالانکہ یقین کے سیکھنے کا اور یقین کی تبدیلی کا یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کے درمیان۔ مسجد کی جماعت تھی صحابہ کی، جن کا کام یہ تھا کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ پر گشت کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں، کچھ دیر کے لیے پر ایمان لے آویں۔ بلکہ خود عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے، حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے اپنے ایمان میں زیادتی ہو، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور یہ کہتے کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ، پر ایمان لے آویں۔ خبر نہیں یہاں اس وقت کتنی مسجد کی جماعتیں موجود ہوں گی۔ میری ان سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنے کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کی سیرت پر لاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک تربیت کا ضابطہ سنت کو متعین کر دیا ہے۔ جو محنت، جو عمل، جو عبادت
جو ضرورت خلاف سنت پوری کی جائے گی اس سے نہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا نہ کبھی تربیت ہوگی. اس لیے مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ مسجد کو ملاقات کے وقت عمل سے خالی نہ چھوڑو، بلکہ مسجد میں 2-3 ساتھیوں کو متعین کر کے ایمان کا حلقہ قائم کرو اور صحابہ کی طرح ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر جتنے مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان نقشوں میں سے ان کو نکالو. نقشوں میں دعوت نہیں جانی ہے، نقشوں میں سے نکال کر ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان سکھلانا ہے. ان نقشوں سے نکالو. ہمیں صحابہ کرام کا معمول یہ ملا ہے کہ ملاقاتیں کر کے فرماتے صحابہ سے ہمارے ساتھ اٹھ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ تاکہ میرے پر ایمان لے آئیں. ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں، بلکہ ملاقات مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے اور یقین کے بدلنے کی جگہ اصل مسجد ہے. ہمیں صحابہ کرام کا معمول یہی ملتا ہے. اس زمانے میں کیونکہ مسجدیں صرف نماز کے لیے رہ گئی ہیں، نماز کے علاوہ اور کوئی عمل مسجد کے لیے تصور نہیں کیا جاتا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز مسجد کا ایک عمل تھا سارے اعمال کے ہوتے ہوئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے فرمانے لگے آؤ اب نماز پڑھ لیں. صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے فرماتے ہیں ہم نے اتنا ہی کیا کہ مسجد کنکریوں سے ہاتھ پہنچے اور نماز میں شریک ہو گئے. وہ سارے اعمال مسجد تھے جن کی وجہ سے عبادات میں کمال پیدا ہوتا تھا. اس زمانے میں مسجد کا عمل صرف نماز کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے نماز میں کمال نہ عمل کے اعتبار سے ہے، نہ طریقے کے اعتبار سے ہے، نہ یقین کے اعتبار سے ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، میں یہ عرض کرنا تھا کہ مسجد نبوی 24 گھنٹے ان اعمال سے آباد تھی کہ ہر آنے والے کو اپنی ضرورت کا دین سکھلانے والے مسجد میں مل جایا کرتے تھے. اب تو مسجد کا عمل صرف نماز رہ گیا ہے. اس کے بارے میں بھی یوں کہتے ہیں کہ جی اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ نماز ہو چکے تو نکل جاؤ تجارت کے لیے اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو. حالانکہ بعض مفسرین کا اور خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے، خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے، اس سے طلب علم مراد ہے. کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کسی علم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ. اگر تمہیں شدید ضرورت باہر جانے کی پڑ ہی گئی ہے تو جا سکتے ہو، کیونکہ صحابہ کرام کو تجارت سے روک دیا گیا تھا. وہ ایسی اطاعت کرنے والے تھے کہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکو تو تجارت کر سکتے ہو. اس لیے اس سے اگر طلب علم مراد لیا جائے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق تو یہ عمل استحباب کے لیے ہوگا، یہ عمل استحباب کے لیے ہوگا کہ طلب علم میں نماز کے بعد علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. اور اگر اس سے تجارت مراد لی جاوے تو حکم اباحت کے لیے ہوگا کہ ہاں جائز ہے کہ اب آپ جا کے تجارت کر لیں، کیونکہ حکم جو ممانعت کے بعد آتا ہے وہ جواز کے لیے آتا ہے، اجازت کے لیے آتا ہے. اس لیے میں تو ایک بات درمیان میں یاد آ گئی کہ میں آپ کو اس کی تفسیری بتا دوں کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس علماء نے کیا مراد لیا ہے. بعض علماء کی تفسیر میں تو یہ ہے کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے، اس سے طلب علم مراد ہے. اور فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر باہر نکلنا ہی ہے مسجد سے باہر تو 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کے لیے نکلو، یا کسی مسلمان کی زیارت کے لیے، یا کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، یا کسی جنازے کے پیچھے چلنے کے لیے. تو مجھے اس پر یاد آ گیا، مجھے تو عرض کرنا تھا میرے دوستو عزیزو کہ اصل میں ہمارا سارا وقت وہاں گزرتا ہے جہاں یقین بگاڑا جاتا ہے، جہاں اللہ کا غیر بولا جاتا ہے. ہمارے ملاقاتوں کا مقصد ہے ہر مسلمان کو اللہ کے غیر سے اور شرک کے ماحول سے نکال کر اللہ کے گھر میں ایمان اور یقین کے ماحول میں لے کر آویں. یہ ہمارے گشتوں کا مقصد ہے.
کیونکہ یقین کے بننے کی جگہ مسجد ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مسجد میں ایمان کے حلقہ قائم کر کے تمہیں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. اتنی بات کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ واقعی مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے سے ایمان کو ترقی ہوتی ہے. یہاں جمع کر کے یہاں ایمان کی تعلیم دو، یہاں جمع کر کے یہاں ایمان کی تعلیم دو. میرے دوستو عزیزو، امت ایمان کے خیال پر ہے، امت ایمان کے خیال پر ہے، خیالی ایمان ہے، ایمان کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں ہے. یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان کی تعلیم دو، یہاں ایمان کے حلقوں میں بٹھا کر ایمان کی تعلیم دو. جم کر یہ بات سمجھاؤ کہ ایمان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں. جو خبریں آپ لے کر آئے ہیں ان خبروں کو آپ کے یقین پر اور آپ کے اعتماد پر یقینی ماننا، اسی کو ایمان کہتے ہیں. اس میں ہمیں سب سے زیادہ غور کرنا پڑے گا ان واقعات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوئے، جو آپ کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے. اس لیے کہ ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا جب تک مشاہدات کا، تجربات کا، ایجادات کا انکار نہ کیا جاوے. جب تک مشاہدات کا، اپنے تجربات کا اور دنیا کی ایجادات کا انکار نہ کیا جاوے نبی کی خبر کے مقابلے میں، اس وقت تک ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ دلوں کے اندر جماع پیدا کرنے کے لیے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی جی ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماع پیدا کریں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ نبی جی آپ کے دل میں جماع پیدا کرنے کے لیے ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماع پیدا ہو. انبیاء علیہ السلام کی دعوت تمام قوموں کے لیے، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، ان کے قائم کیے ہوئے نقشے، ان سارے نقشوں کے خلاف انبیاء علیہ السلام کی دعوت ان سارے نقشوں کے خلاف ہوتی تھی. اسی لیے تو ہر قوم نے اپنے نبی کو پاگل کہا ہے. کثرت ذکر سے پاگل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دماغ پاگل ہو جائے، نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے، انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے پاگل کہلائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بکثرت اللہ کی ذات سے ہونے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کی جو دعوت دی ہے، اس دعوت پر ہر قوم نے اپنے نبی کو پاگل کہا ہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں. اس سے میری بات یاد رکھنا کہ اس سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مراد نہیں ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو، ذکر کو محدود کر دیا ہے صرف کلمے کے ساتھ. کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حلقوں میں جمع کر کے یہاں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، تمام دنیا کے پھیلے نقشوں کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کو سمجھانا، یہ ہے کلمے کی کثرت سے، کلمے کی کثرت سے جو ہے کلمے کی کثرت کرنے والوں کو پاگل کہلائے جانے کا مطلب یہ ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے آ کر قوم کے نقشوں کے خلاف اللہ کی ذات سے ہونے کا تذکرے کیے تو قوموں نے نبیوں کو پاگل کہا ہے. میری بات ذرا دھیان سے سننی ہوگی بھائی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ذرا اس کو سمجھ لو. حدیث میں آتا ہے کہ مختلف خاندان، مختلف قبیلوں کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، یہاں بے شک ذکر کا لفظ ہے حدیث میں، لیکن یہاں ایمان کے مجلس سے اللہ کے تذکروں کی مجلس مراد ہے. اجتماعی ذکر سے
اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے مراد ہیں. یہ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت امت میں اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. ہر سماتے تھے جن کے تذکرے ہوں گے ان کا یقین ہوگا چاہے ذکر بھی کرتے ہوں. جن کے تذکرے کریں گے ان کا یقین ہوگا دلوں میں چاہے ذکر بھی کرتے ہوں. سنو میں کیا عرض کر رہا. ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. یہاں حدیث میں فرمایا کہ مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندان کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، یعنی مسجد مراد ہے، یہاں جمع ہو کر اللہ کے جو تذکرے کرتے ہیں. اللہ اکبر. سنو تو صحیح، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے تو تفسیر یہ کی ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر، کہ ولا ذکر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر کریں، یہ ہے ذکر اکبر. ذکر اکبر اس کو فرمایا. اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے کہ ذکر اکبر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کریں گے، اللہ تعالی ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے کریں گے. ان کے تذکرے اللہ اپنی فرشتوں کے درمیان میں کریں گے. یہ ہے مطلب ذکر اکبر کا. اللہ تمہارا ذکر کرے، یہ ذکر اکبر ہے. اللہ تمہارا ذکر کرے، اللہ ہمارا ذکر کرے، یہ ہے ذکر اکبر. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم غور کریں تو کتنی اونچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان. اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو. ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں. یہ بات بار بار ہم عرض کر رہے کہ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ صحابہ کی سنت، ان کا طریقہ یہی ہے. ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو. ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک کامل حج کا ثواب. مسیح کی طرف قدم اٹھاوے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اتنی فضیلت ہے. کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اصل میں دلوں کے پلٹنے کی جگہ مسجد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وفد ثقیف جو یہ کہتا تھا کہ اسلام تو لائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے اور ہمارا بت 1 سال تک باقی رہے گا، ہم اس کو توڑیں گے نہیں. اس شرط کے ساتھ اسلام لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار کیسے نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو، مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو، کیونکہ دعوت باتوں کی طرف نہیں ہے، دعوت ان اعمال کی طرف ہے جن اعمال میں مشغول رہنے سے اور جن ماحول سے دل پلٹتے ہیں. آپ اندازہ کریں طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب مکہ مکرمہ آئے تو قریش نے طفیل ابن عمر دوسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ڈرایا اور یہ کہا کہ طفیل نہ ان کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا، اس لیے کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات کو نہ سننے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، کان بند کر لیے کہ کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑے. فرماتے ہیں کہ اچھی طرح کان بند کر کے میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور میں آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن حرم میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میرے دل نے یہ کہا کہ طفیل
تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا اور بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ فرماتے ہیں تو فیل عمر دوسرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور میں نے آپ کا کلام سنا اور اسلام اسی وقت قبول کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سے کہا فوراً کہ یا رسول اللہ میری قوم میری بات مانتی ہے، میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں۔ اللہ کی شان، جو کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے مسجد سے باہر، انہوں نے مسجد میں آ کر بات سنی اور بات سن کر یہ عرض کیا کہ اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں۔ چند سال میں 80 خاندان، قبیلہ دوست کے 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے، جن کو لے کر یہ خیبر کے موقع پر پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جو خود بات سننا نہیں چاہتا تھا وہ 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، میں تو بار بار عرض کر رہا، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، کیونکہ سب سے بڑی سنت سنت دعوت ہے، سب سے بڑی سنت سنت دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے کام کا مقصد ہے احیاء سنت، حضرت فرماتے تھے میرے کام کا مقصد سنتوں کا احیاء ہے، سب سے اہم اور سب سے بڑی سنت وہ سنت دعوت ہے۔ کہ یہ غور کریں کہ سنت دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاتے، صحابہ کو دعوت دیتے، صحابہ کو دعوت دیتے۔ اس زمانے میں تو تصور ہی کیا جاتا ہے کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اللہ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو مسلمان بن کر رہو، مسلمانوں ایمان والو مسلمان بن کر رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزوں، میں بار بار جو میں عرض کر رہا کہ ہمارا اصل میں ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں۔ جو آنے سے عذر کرے اس سے وہاں بات کر کے مسجد کے لیے فارغ وقت لے لینا چاہیے، لیکن اصل بات کرنے کی جگہ مسجد ہے اصل، کیونکہ حدیث قدسی ہے من اتانی ماشیا، جو میری طرف چل کر آتا ہے اللہ فرما رہے ہیں خود کہ میں اس سے دوڑ کر آتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی مسجد میں آنے والے سے مل کر اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسا کوئی اپنے بچھڑے ہوئے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے، کہ مدت کا بچھڑا ہوا دوست آج ملا ہے، جس سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے یہ تبشبش، اللہ تعالیٰ کو بشاشت ہوتی ہے مسجد میں آنے والے سے۔ اس لیے ہمارے اصل کام یہ ہے کہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف اٹھا کر لاؤ، کیونکہ جو ہی تم نے اسے مسجد کی طرف چلایا اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ گئی، یقینی بات ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے من اتانی ماشیا، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، مجھے ضروری بات عرض کرنی ہے، کیونکہ دیکھو بھائی بات یہ ہے جو محنت بھی چاہے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہو جاوے، چاہے اس کو شہرت کتنی بھی حاصل ہو جاوے، جو محنت خلاف سنت ہے اس کے ساتھ تربیت نہیں ہے۔ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، سنت کی طرف لاؤ۔ سب سے بڑی سنت میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی سنت وہ دعوت میں انفرادی دعوت ہے، انفرادی دعوت۔ اصل میں کام بڑھ گیا ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بیان تقریر یہی دعوت ہے، نہیں، اصل دعوت انفرادی دعوت ہے، ایک ایک فرد کے پاس چل کر جانا، کیونکہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے۔ داعی مطلوب نہیں ہوتا، داعی طالب ہوتا ہے، امت مطلوب ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ انفرادی دعوت اصل ہے، ایک ایک فرد کو دعوت دینا، ایک ایک فرد کو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک، میری بات ذرا غور سے سننا بھائی، میرے نزدیک انفرادی دعوت دینا ایک ایک فرد کو
اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے، اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے جس کے ٹھہرنے کی توقع نہ ہو، تو اپنی نفل نماز توڑ کر پہلے اس کو دعوت دے، نفل نماز توڑ دے، پہلے اس کو دعوت دے۔ حضرت کے ملفوظات میں چھپا ہوا ہے، غالباً وہ ملفوظات جو حضرت کے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے ہیں، اس میں 209 نمبر کا یہ ملفوظ ہے کہ نماز توڑ کر اس کو دعوت دے۔ اگر وہ ٹھہرنے والا ہے تو نماز پوری کر کے دعوت دے، جانے والا ہے تو اس کو پہلے دعوت دے پھر نماز پوری کرے۔ کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اس امت کا مسئلہ انفرادی ہے ہی نہیں، ایک ایک امتی کے ذمہ پوری امت ہے، اور پوری امت کے ذمہ ایک ایک امتی ہے۔ انفرادی دعوت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں پر خود لپکتے تھے، یہ نہیں کہ آپ اس میں رہیں کہ لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، واصلہ ابن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ منورہ پہنچے اور نماز ہو رہی تھی، جماعت میں شریک ہو گئے، اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک نیا آدمی آیا ہوا ہے مسجد میں، آپ خود جو محراب سے خود تشریف لے گئے آخری صف میں حضرت واصلہ ابن اسقا کے پاس، اور جا کر آپ نے ان کو دعوت دی، یہ نہیں کہ ان کو ہمارے پاس لاؤ، آپ خود تشریف لے گئے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ سفر میں تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ سفر میں تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک آدمی کو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا راستے سے، آپ خود بڑھے اس کی طرف، صحابہ سے نہیں فرمایا جاؤ اس کی بھی دعوت دو، آپ خود بڑھے اس کی طرف، اور آپ نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات میں رغبت ہے کہ تم میرے رسول ہونے کی گواہی دے دو؟ مجھے تو عرض کرنا تھا کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں، اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب تو جماعت کو کھانا پکانا نہ پڑا کہ جی نصرت ہو گئی۔ نصرت ضرورت کے پورا ہونے کو نہیں کہتے، نصرت تو داعی کے مقصد میں کامیاب ہونے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی غیبی نصرتیں جس سے داعی اپنے مقصد میں کامیاب ہو، وہ ہے غیبی نصرت۔ میرے دوستو عزیزو، ضرورت کی لائن کی برکتیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی۔ اصل میں نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں نازل ہونا اور ایسے واقعات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام کے قبول کرنے پر عاجز ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میں غیبی نصرت بتا رہا ہوں کہ انفرادی دعوت پر غیبی نصرت کیسے نازل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس آدمی نے کہا دیہاتی نے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کون گواہ ہے آپ کی رسالت پر؟ آپ نے فرمایا کہ میری رسالت کی گواہی وہ درخت دے گا جو اس وادی کے کونے کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا آیا آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس درخت سے گواہی لی، اسے تینوں مرتبہ گواہی دی، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیہاتی نے اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چلا اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر انہوں نے میری اطاعت کی تو سب کو لے کر آؤں گا، ورنہ میں تنہا آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتیں ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ تو سنت دعوت میں سب سے اہم چیز وہ انفرادی دعوت ہے، اور دعوت میں عمومیت ہے، دعوت میں عمومیت ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ بات بہت ضروری بات میں عرض کر رہا،
دعوت میں عمومیت ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اس محنت میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ جتنی نسبتیں دنیا سے قائم ہوئی ہیں، تجارت کی، زراعت کی، حکومت کی، سرمایہ داریوں کی، ان ساری نسبتوں نے امت کو کاٹا ہے۔ صرف امت، دو نام تھے امت کے، ایک انصار ایک مہاجر۔ ان میں تاجر بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، ملازم بھی تھے، ان میں اپنے علاقوں کے سرپنچ چودھری بھی تھے، سب تھے، لیکن انصار اور مہاجر کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ملتی صحابہ میں۔ امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ کی غیبی نصرتوں کے نزول کا جو اصل سبب ہے وہ امت کی اجتماعیت ہے۔ اس کو اجتماعیت نہیں کہتے کہ کالے یہاں جمع ہو گئے، گورے وہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے یہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے وہاں جمع ہو گئے۔ یہ امت کا تفرق ہے، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو جائے، یہ امت کی اجتماعیت ہے۔ کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو، یہ امت کی اجتماعیت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کی، زبان کی، کوئی آپ نے اپنی دعوت میں ابتدا سے کوئی تقسیم نہیں رکھی، بلکہ پہلے ہی دن سے آپ کے ساتھ مختلف زبان والے، صہیب وہ آپ کی زبان کے نہیں، سلمان وہ آپ کی بلال کے، وہ جو آپ کی زبان کے نہیں، بلال وہ آپ کی زبان کے نہیں، کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی فارسی ہے، ایک بھی عربی نہیں ہے۔ ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک غلام ہے، ایک آقا ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، یعنی ابتدا سے امت کی ساری قسموں کا آپ نے جمع فرما لیا۔ اس لیے اس کام میں طبقاتی جوڑ کا، طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ طبقات میں بٹ کے امت کی تربیت ہی نہیں ہے۔ امت کی تربیت امت کی اختلاط میں ہے، امت کی تربیت امت کے اختلاط میں ہے۔ ایک صحابی تھے اقسم ابن الجون، آپ نے فرمایا اے اقسم، اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم اپنی قوم میں باعزت ہو جاؤ گے۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے حکم فرمایا حضرت اقسم کو کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ۔ اپنی اپنی مناسبت والوں کے ساتھ نکلنے سے مجاہدہ نہیں پڑتا، مجاہدہ جو پڑے گا وہ تو اپنی طبیعت کے خلاف لوگوں کے ساتھ نکلنے میں پڑے گا۔ آپ نے اس لیے فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومک، کہ اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس کام سے امت کو مجتمع کرنا ہے، امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو اس کام سے ختم کرنا ہے۔ اگر اس راستے میں بھی امت طبقاتی بنیاد پر نکلی، یہ طبقاتی بنیاد پر جمع ہوئی، تو اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، طبقات کو تقویت ہوگی۔ اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، بلکہ امت کے تفرق کو تقویت ہوگی، امت کی اجتماعیت کو تقویت نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بنیاد پر فخر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ کوئی طبقہ سے فخر کرے کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، اس کی اجازت کسی کو نہیں دی، بلکہ ساری امت کو بحیثیت امت ہونے کے ساری امت کے لیے تیار کیا۔ آپ کے پاس جتنے بھی افراد جمع ہوتے گئے وہ امت بنتے گئے، وہ امت بنتے گئے۔ آپ نے امت کے لیے امت کو تیار کیا، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے۔ زبان کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی طبقہ یہ کہے کہ ہم نبی کی دعوت کے اور ان کی نصرت کے زیادہ اہل ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد ابتدا میں باہر والوں سے کرائی، اپنے تو بعد میں آئے، قریش تو بہت بعد میں آئے،
قریش بہت بعد میں آئے، دور والوں نے آپ کی دعوت کو پہلے قبول کر لیا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس محنت سے امت بنانی ہے، اس محنت سے امت بنانی ہے. تو دعوت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے دعوت کے دعوت کے ذریعے سے امت بنے. طبقاتی جوڑ کا ہمارے کام میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ انفرادی دعوت تھی، جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو، ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو. میرے دوستو عزیزو، اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے، اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے. اور دعوت دے کر اپنے ماحول میں لاؤ کہ یہاں مسجدیں کس لیے بنی ہیں. حضرت صاحب نے ایک عنوان قائم کیا ہے، لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها، کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے. اسی میں حضرت نے یہ سارے اعمال صحابہ کے نقل کیے ہیں کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم ہوتا تھا اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو یہاں ایمان کے حلقے میں لا کر جوڑا جاتا تھا. اس طرح میرے دوستو عزیزو، ایمان کی مجلسوں میں لا کر یہاں جم کر دعوت دو. یہ بات سمجھاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جتنا نظام کائنات ہے وہ تو اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اللہ سے استفادے کے لیے نہیں ہے. ہر سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. اس لیے یاد رکھنا یہ بات کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے. نظام کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں کسی میں قدرت نہیں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے. کائنات تو قدرت سے بنی ہے اور قدرت کے تعارف کے لیے بنی ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ شکلوں کا انکار کرو. ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا، ستارے کا بھی، چاند کا بھی، سورج کا بھی، نمرود کا بھی، ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے گئے. جب شکلوں کا انکار کیا تو سارا ماحول خلاف ہو گیا، سارا ماحول خلاف ہو گیا، سارا ماحول خلاف ہو گیا. شکلوں کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور ساری شکلوں کو توڑا، سارا ماحول خلاف ہو گیا کہ جلاؤ ابراہیم کو. چنانچہ ایسی آگ تیار کی گئی جس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا. کیونکہ بات یہ ہے کہ میرے دوستو عزیزو، باطل جو مقابلے پہ آتا ہے، باطل جو مقابلے پر آتا ہے وہ صرف اور صرف دعوت اللہ اور توحید کے بیان کرنے پر آتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی انفرادی عبادت سے غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا، غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا. باطل جو مقابل آئے گا وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے آئے گا. دیکھو، اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، اس سے فراغت نہیں. لکھا ہے علماء نے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی. نماز کا علم حاصل ہو گیا، نماز اس کے مطابق پڑھنی ہے. روزے کا علم حاصل ہو گیا، روزہ اس کے مطابق رکھنا ہے. لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے، کہ مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگو اللہ کی توحید بیان کرو، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. اس لیے قرآن نے کھل کر کہا ہے کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب تنہا اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں، سنو دھیان سے،
جب تنہا اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور اس کے ماں سوا کا انکار کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو غیروں کے دل سکڑ جاتے ہیں اور سمٹ جاتے ہیں اور بھیجتے ہیں ان کے دل اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے غیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معبودہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، آج بھی خدا کی قسم باطل جتنا خوش ہے وہ مسلمان کے اللہ کے غیر کے تذکروں سے خوش ہے۔ اگر آج بھی ہم توحید کو اس طرح بیان کریں جس طرح صحابہ نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ آج بھی باطل کے دلوں کو اس طرح سکیڑیں گے، اس طرح سمیٹیں گے، اس طرح دباویں گے کہ تم اس طرح، اللہ اکبر، وہ تو اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مسلمان کے دل سے اللہ کے غیر کا خوف نکلتا ہے۔ ورنہ جتنی بے دینی ہے وہ ساری کی ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تأثر کی وجہ سے ہے، اللہ کے غیر کے تأثر کی وجہ سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سارا باطل جو مقابل آئے گا وہ توحید کی وجہ سے مقابل آئے گا۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، آپ اپنے اعمال کریں، باطل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغنہ نے صرف اس شرط پر امان دی تھی کہ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن زور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے عورتیں بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کی تلاوت داعیانہ تھی، اس لیے وہ غیروں کے دلوں کو کھینچ لیتی تھی اپنی طرف، غیروں کے دل کھینچتے تھے اسلام کی طرف۔ کتنے مشرکین کے واقعات ہیں، کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے، کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ دعوت کے اندر وہ جاذبیت ہے کہ جس سے اسلام کے سارے اعمال غیروں کو اسلام کی طرف کھینچیں گے اور بے دین لوگوں کو دین کی طرف کھینچیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کی توحید بیان کی جاوے گی تو باطل مقابل آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت، کیونکہ اللہ کا دستور ہے کہ کوئی بھی آمنا کہہ دے ہم اس کو چھوڑ دیں گے نہیں، جو آمنا کہے گا ہم اس کے ایمان کا امتحان لیں گے۔ یہ امتحان تھا کہ ساری نمرودیت خلاف ہے اور آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ ادھر جبرائیل سمندر کے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آ گئے، سمندر کا بھی فرشتہ، پہاڑوں کا بھی فرشتہ، کہ فرمائیے کیا حکم ہے؟ اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس کام کے لیے جبرائیل کا آنا ضروری نہیں تھا، ایک معمولی سے چھوٹا فرشتہ وہ اس کام کو کر گزرتا، یا پہاڑ کو یہاں سے اٹھا لیتا، یا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لیتا، یا آگ کو غائب کر دیتا، یا پانی کا ایک بہاؤ بہا دیتا۔ یہاں سب سے بڑے کو اس لیے لائے ہیں کہ تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب سے رخ پھیرنا پڑے گا۔ اس لیے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو طلب کیا ہو، مطالبہ اللہ سے ہے براہ راست۔ فرشتے تو انبیاء علیہ السلام کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں اترتے تھے، انبیاء کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں، یہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہے۔ ورنہ نہ اللہ کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ مدد ان کے ذریعے سے کریں، اور نہ انبیاء کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ اللہ نبیوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے صاف فرما دیا اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تو جتنی شکلیں ہم نے اپنے اللہ کے درمیان بنا لی ہیں، ان شکلوں نے اللہ سے دوری پیدا کر دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا جبریل کو بھیج کر۔ آپ نے فرمایا اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو حکم براہ راست دیا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حکم براہ راست ہے آگ کو
آپ کو حکم براہ راست ہے، کیونکہ جب ابراہیم تم نے اپنے ہمارے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے بھی اپنے آگ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا. اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانا. میرے دوست بزرگ عزیزو، ایک سبب ہے یہ ایمان کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جاویں، کیونکہ نبیوں کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بیان کرنا دلوں کے اندر جماؤ پیدا کرے گا. دوسرا سبب یقین کی تقویت کا، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کے واقعات. حیات الصحابہ میں حضرت نے جتنی تعداد غیبیہ نقل کی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر ایسا یقین ہو اور اللہ کے ساتھ ایسا گمان ہو اور عبادات ایسے کمال کی ہوں اور معاشرہ صحابہ والا ہو اور اخلاص، اللہ کی رضا کی طلب، اللہ کے غیر سے ایسا استغنا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ غیبی تائیدات بندے کے ساتھ ہیں. اس زمانے میں تو حال یہ ہے ہمارا کہ صحابہ کے واقعات سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ صحابت ہم صحابہ نہیں ہیں، حالانکہ مدد صحابہ پر نبیوں پر موقوف نہیں ہے. میرے دوستو عزیزوں، مددیں تو اللہ کے ضابطوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے. ضابطہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی سنت اللہ کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے. اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو. نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے، نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت نظام احکام ہے، اللہ کے احکام، اللہ کا دین، یہ اللہ کی سنت ہے. کیونکہ نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. سورج ہے، روشنی نہیں ہے، زمین ہے، غلہ نہیں ہے، دکانیں ہیں، آمدنی نہیں ہے، دوائیں ہیں، شفا نہیں ہے، ہتھیار ہیں، حفاظت نہیں ہے، حکومتیں ہیں، عزتیں نہیں ہیں. تو دیکھ لو، یہ ہے سارا نظام کائنات. اگر یہ اللہ کا ضابطہ ہوتا تو اس میں تبدیلیاں نہ ہوتی. اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، اس لیے کائنات پر محنت کرتے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. میں عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کے واقعات یہ ہمارا موضوع ہیں. خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو. کرامتیں بیان کرو گے تو شخصیتوں کا یقین پیدا ہوگا. کیونکہ کرامت کے بیان کرنے سے تم اہل کرامت کی طرف جاؤ گے، ان سے کہو گے ہمارا یہ کام بھی کرا دیں. نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتیں بیان کرو. اس سے ہمارا یقین ان اعمال کی طرف جاوے گا جن اعمال پر اللہ نے صحابہ کی مدد کی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے بعد آنے والوں میں ایک مومن کو عمل پر 50 کے برابر اجر ملے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے 50، ہم میں سے 50؟ فرمایا کہ نہیں، تم میں سے 50 کے بقدر، 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عمل پر اجر ملے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جاوے گی. 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جاوے گی. زمانہ جتنا آگے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ تو صحابہ کے واقعات ہیں، ہم صحابی تو ہیں نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ہو جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے. نہیں میرے دوستو عزیزو، یہ بات یاد رکھو کہ کرامت اصل میں ولی کی نہیں ہے اور نصرت صحابی کی نہیں ہے. سنو دھیان سے بات. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو اور تقوی اختیار کرنے والے کا اللہ اکرام فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کرامت.
اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو غیبی نصرتیں کی ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ وہ غیبی نصرتوں کے اسباب انبیاء اپنے ساتھ نہیں لے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی